السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد ابن حنبل ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور جو اس زمانے میں موجود تھے جس زمانے کو خیر القرون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یقیناً ہر وہ شخص جانتا ہے جس کو دین کی تھوڑی بہت شد بدھ ہے، وہ یقیناً یہ بات جانتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور آپ علم کے کس درجے پر فائز تھے، علم ورع تقوی زہد کے کس درجے پر فائز تھے۔ بہرحال ان سے متعلق ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ کسی شہر میں ایک مسجد میں رات کے وقت قیام کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس مسجد کا جو چوکیدار تھا وہ آپ کو مسجد میں قیام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ آپ نے اس سے اجازت مانگی، اس نے منع کر دیا۔ ان کے منع کرنے پر آپ نے مسجد کے باہر اور گیٹ پر ہی قیام فرمایا۔ وہاں ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی عالم یا کوئی شخص، جو بھی اس نے سمجھا، یہاں آرام فرما رہے ہیں، اور اس کو یہ بھی لگا کہ یہ شخص اس شہر میں مہمان ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ عرب میں بھی اور اسی طرح مسلمانوں میں اور اسلام کا طریقہ ہے یہ کہ مہمان نوازی کی جائے، اور عرب کا کلچر بھی ہے شروع سے، زمانہ جاہلیت سے ہی، کہ وہ لوگ مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو مہمان نوازی عرب ہی میں نہیں بلکہ اور دوسری روایتوں میں اور دوسری ثقافتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ اس کو یہ بات جو ہے بڑی بری سی لگی کہ ایک مہمان ہے اور اس طرح مسجد کے باہر دروازے پر قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر پر دعوت دی، یعنی بلایا، مدعو کیا، اور آپ کو اس نے اپنے گھر پر ٹھہرایا اور آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس نے مجھے اپنے گھر پر بلایا، مجھے ساتھ لے کر آیا، مجھے بٹھایا، مجھے قیام کے لیے جگہ دی، مجھے کھلا پلا رہا ہے، اس دوران وہ ایک عمل کثرت سے کرتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ عمل کرتا ہے کثرت سے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو عمل آپ کر رہی ہو، اس عمل کے کرنے کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ محسوس کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس عمل کا مجھے یہ فائدہ ہے کہ میں نے آج تک جو بھی دعا مانگی ہے وہ دعا میری قبول ہوئی ہے، جو بھی دعا مانگی ہے، سوائے ایک دعا کے کہ وہ میری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ دعا کیا ہے جو تم مانگ رہے ہو اور قبول نہیں ہوئی اب تک؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرا دے، اور وہ دعا میری ابھی ادھوری ہے، وہ دعا پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، یعنی وہ شخص جس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور جس کے لیے دعائیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں کس طرح اس شخص کے گھر پر، اس شخص کے دروازے پر بھیج دیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل جس کو وہ کنٹینیو کرتا تھا، کنٹینیو کرنے کی وجہ سے اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی، اور اس کی جو ایک دعا جو لگتی تھی اس کو کہ قبول نہیں ہوئی ہے، وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل ہے استغفار کی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے۔ اگر جب تک یہ یاد نہیں ہوتا تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمات کا ورد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آپ سے استغفار کرتے رہیں، اور پھر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ جو ہے وظیفہ جو ہے، یہ ایسا ہی نہیں کہ کسی ایسے ہی کا بتایا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر استغفار کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ امید ہے آپ اس ورد کو انشاءاللہ ضرور کریں گے اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں گے کہ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ استغفار کرنے سے گناہ دھلتے رہتے ہیں، جو ہم نے جانے انجانے گناہ کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں پاک کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری تمام ہی دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم تمام کو گناہوں سے پاک فرمائے، اور ہم تمام کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔